بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ یعنی قرآن پاک اور توریت اور انجیل پر جو تمہارے ساتھ ہیں ایمان لاؤ، اور اہل کتاب میں پہلے کافر نہ بنو کہ جو تمہارے اتباع میں کفر اختیار کرے اس کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ مطلب یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اس لیے کہ اگر سب سے پہلے سن کر کے تم نے انکار کیا اور تم کو دیکھ کر کے بعد میں جتنے لوگ انکار کریں گے تو ان تمام انکار کرنے والے تو گنہگار ہوں گے، عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے، مگر ان تمام انکار کرنے والوں کے انکار کا جو وبال ہے وہ سب سے پہلے انکار کرنے والے پر آ کر پڑے گا۔ مثلا کسی نے کوئی ایک غلط کام کرنا شروع کیا، بنیاد ڈالا، وہ کام کبھی معاشرے میں نہیں ہوتا تھا ہمارے، سب سے پہلے اس نے بنیاد ڈالی، تو اب وہ کام غلط ہے، اب اس کو دیکھ کر کے جتنے لوگ اس کے اندر مبتلا ہوں گے ان تمام لوگوں کا وبال اس پہلے شروعات کرنے والے پر آ کر کے پڑے گا۔ اس لیے کبھی بھی ان باتوں کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ جو بھی احکام الہی ہیں، احکام خدا اور احکام رسول ہیں، ان پر انکار ہم اور آپ کو چاہیے کہ نہ کریں، اور کوئی بھی ایسا کام جو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو اس کو بھی ہم اور آپ انجام نہ دیں، اور اگر کسی نے انجام دیا اور اس کے بعد میں جتنے لوگ انجام دیں گے تو ان تمام لوگوں کے انجام دینے کا وبال اسی پر پڑے گا جس نے سب سے پہلے اس کو انجام دیا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ ان آیات سے توریت و انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت و صفت ہے۔ یہ توریت اور انجیل جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، یہ وہ مقدس کتابیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نعت بیان فرمائی، اپنے محبوب کی صفت بیان فرمائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان فرمائی۔ مقصد یہ ہے کہ حضور کی نعت دولت دنیا کے لیے مت چھپاؤ، اللہ کی متاع دنیا یعنی دنیا کا سامان یہ ثمن قلیل اور نعمت آخرت کے مقابل بھی حقیقت ہے۔ شان نزول یہ آیت کب اللہ پاک نے نازل فرمایا تو مفسر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کعب بن اشرف اور دوسرے رؤوسا و علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی۔ یہودیوں کے جو بڑے بڑے مولوی تھے اور جو بڑے بڑے مالدار تھے ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، جو اپنی قوم کے جاہلوں اور کمینوں سے ٹکے وصول کر لیتے اور ان پر سالانے مقرر کرتے تھے، اور انہوں نے پھلوں اور نقد مالوں میں اپنے حق معین کر لیے تھے۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ توریت میں
جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت ہے، اگر اس کو ظاہر کریں تو قوم حضور پر ایمان لے آئے گی۔ کون سی قوم؟ یہود و نصارہ، اور ان کی کچھ پرسش نہ رہے گی، یہ تمام منافع جاتے رہیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کی اور حضور کی نعت کو بدل ڈالا۔ جب ان سے لوگ دریافت کرتے کہ توریت میں حضور کے کیا اوصاف مذکور ہیں تو وہ چھپا لیتے اور ہرگز نہ بتاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اللہ پاک نے نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھے سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، حق سے باطل کو نہ ملاؤ۔ جو حق ہے اس کو حق ہی سمجھو اور جو باطل ہے اس کو باطل ہی سمجھو۔ جس چیز کو شریعت نے جائز فرمایا اسے جائز ہی سمجھو، اور جس چیز کو شریعت نے حرام فرمایا اسے حرام ہی سمجھو۔ اور یہ دیکھو کہ اگر کوئی چیز حق ہے تو حق کے ساتھ میں رہنے کی کوشش کرو، باطل کا ساتھ دینے کی کوشش نہ کرو۔ اگر حق جانتے ہوئے کہ یہ چیز حق ہے اور باطل کا ساتھ اگر آپ نے دیا تو گویا کہ آپ حق کو باطل سے ملا رہے ہو، اور قرآن اسی کو منع فرما رہا ہے۔ قرآن پاک اسی کو منع فرما رہا ہے کہ حق سے باطل کو نہ ملاؤ۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر حق سے باطل کو ملاؤ گے تو اللہ پاک کے اس فرمان عالی شان کے منکر ہوگے، اور جان بوجھ کر کے کہ کوئی قرآن کے کسی ایک لفظ کا، ایک کلمہ کا انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا۔ رب فرماتا ہے حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ۔ اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات حق ہے، یہ مولانا صاحب حق کہہ رہے ہیں یا فلاں ہمارا بھائی حق کہہ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور پتہ ہونے کے بعد میں اگر چھپاؤ گے تو اس عذاب الہی میں مبتلا ہوگے، اور سخت اللہ پاک آپ پر عذاب نازل فرمائے گا۔ اس لیے جب حق واضح ہو جائے تو اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر چھپاؤ گے جان بوجھ کر تو اللہ ایسے عذاب میں مبتلا فرما دے گا، ایسے عذاب میں مبتلا فرما دے گا کہ دنیا بھی تباہ و برباد ہوگی اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ایک سچے پکے مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ حق کو حق سمجھنا اور باطل کو باطل سمجھنا۔ اگر کبھی غلطی سے بھول میں چوک ہو جانے پر زبان سے کوئی ایسا جملہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس سے رجوع کرنا چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ مولا مجھ سے غلطی ہوئی اور مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے، یا ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ مجھے معاف فرما دے، تو رب معاف فرما دے گا۔ اور اگر جانتے تھے کہ ایسی چیزیں ہیں اور اس کے بعد بھی ان کا ساتھ دیتے رہے، ان کے ہاں میں ہاں ملاتے رہے، تو آپ یقین جان لو کہ اس آیت کریمہ کے مطابق آپ انہی لوگوں میں سے آپ کا شمار بھی ہوگا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں مواخذہ ہوگا۔ اللہ رب کریم ہم اور آپ کو اپنے حبیب کے طفیل میں حق کو حق جاننے کی، باطل کو باطل جاننے کی توفیق عطا فرمائے، حق والوں کا ساتھ دینے کی اور ناحق لوگوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔